نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة صلوات الله تعالى وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم القيامة أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه صدق اللہ العظیم. بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کے شروع میں ایک مضمون کو بیان فرمایا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسول الکریم. اما بعد. Respected elders and friends, brothers, Islam, Allah subhanahu, after reciting the verses from Surah Al-Qasas, Shaykh has mentioned that Allah subhanahu wa ta'ala has described a certain event in the surah, the verses that he recited before you. پہلے کچھ حروف ہیں جو راز کے طور پر اللہ پاک استعمال فرماتے ہیں، حروف مقطعات طاسیم میم. In the beginning, Allah subhanahu wa ta'ala has revealed a few letters which are known as huruf muqatta'at. These are known to Allah subhanahu wa ta'ala. اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب مبین کی آیتیں ہیں. And these are the verses of Kitab al-Mubin, an open book. فرمایا کہ ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اور فرعون کا واقعہ بالکل صحیح اور واقعے کے مطابق. That we are narrating to you the incident, the event of Musa alayhi salam and Fir'aun, and in a clear and appropriate manner. لقوم یؤمنون، اور اس واقعے میں ایمان والوں کے لیے فائدہ ہوگا. And in this narration, Allah subhanahu wa ta'ala has said that it is benefit for the mu'mineen, for the believers. چونکہ اللہ کے فضل سے ہم سب کو اللہ نے ایمان کی دولت دی ہے، تو یہ واقعہ گیا ہمارے سبق دینے کے لیے بیان فرمایا گیا. Because Allah subhanahu wa ta'ala has blessed us with iman, so this incident, this narration, Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in the Quran, it is for our benefit. فرماتے ہیں کہ ان فرعون علا فی الارض، فرعون وہ بہت سرکش ہو گیا تھا. That Fir'aun had transgressed a lot on the earth. وجعل اہلہا شیعا، اور زمین پہ رہنے والوں کے اس نے گروپ بنا دیے تھے. And he made different groups of people that were living on this earth. کسی کو بڑا، کسی کو چھوٹا، کسی کو کمزور، کسی کو طاقتور. Some big, some small, some powerful, some weak. یستضعف طائفة منهم، اس میں ایک جماعت کو وہ بہت کمزور سمجھتا تھا. From these people, one group of people he thought of them to be very weak. یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم، اس گروپ کے جو لڑکے ہوتے تھے ان کو ذبح کر دیتا تھا، جو لڑکیاں ہوتی تھیں ان کو زندہ چھوڑ دیتا تھا. And the males from that group he used to kill them, and the females from that group he used to keep them alive. اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کس قدر اس نے کمزور قرار دے دیا تھا اس گروپ کو، اور کتنا اس پر جبر اور تسلط تھا. From here you can understand that how oppressive he was to them, and by keeping them suppressed at all times, and how he transgressed the limits of Allah subhanahu wa ta'ala. انہ کان من المفسدین، وہ بڑا فساد کرنے والا تھا. He caused a lot of mischief on the surface of the earth. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ارادہ کیا اور ہم چاہتے تھے کہ احسان کر دیں اس گروپ پر جن کو اس نے کمزور سمجھا ہے. So Allah subhanahu wa ta'ala mentioned we desire to show favor to that weak group that he had classified as weak. اور ہم نے یہ بھی ارادہ کیا احسان کرنے کے ساتھ کہ ہم ان کو بڑا بنا دیں،
امام بنا دیں. And with that, by favoring them, we decided that we will make them aima, we will make them leaders also. We elevate them. وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم نے اس بات کا ارادہ کیا کہ ان کو وارث بنا دیں. And we also decided that we make them inherited heirs of it. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے اس بات کا بھی ارادہ کیا کہ اس کمزور گروپ کو زمین میں جمائیں، مضبوط کریں اس کو. And we made them firm, that we even decided that this weak group, we will make them firm, we will establish them on the surface of the earth. وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، اور یہ بھی ہم نے ارادہ کیا کہ فرعون کو اور حامان کو اور ان کے لشکر کو وہ چیز دکھا دیں جس سے وہ ڈر رہے تھے. And we also decided that we will show Fir'aun and Haman and these people, that we will show them that the thing that they were afraid of, we will show them that. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، تو ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف کہ اپنے بچے کو تم دودھ پلاتی رہو. So we inspired the mother of Musa alayhi salam that you should suckle the baby, you should suckle Musa alayhi salam, to breastfeed Musa alayhi salam. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، جب تم کو اندیشہ ہو اس بچے کے پکڑے جانے کا تو اس کو سمندر میں ڈال دو. When you have this fear or afraid of him being caught or of him being seized by the army of Fir'aun, then why should you throw him into the water, into the وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اور خوف مت کرو، غم مت کرو. And do not be afraid and do not even grieve over him. إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، اس بچے کو ہم واپس کریں گے. Surely, verily, we are going to return this child to you. وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور اس کو پیغمبر بنائیں گے. And we will make him from among the messengers. ان آیتوں کی روشنی میں حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک بات فرمایا کرتے تھے. In the light of these verses, Hazrat Maulana Yusuf Rahmatullah Alayhi used to say something with regard to these verses. فرمایا کرتے تھے کہ ان آیتوں سے یہ سبق ملتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ کے نبی ہیں، From these verses we come to realize that Musa alayhi salam is the Nabi of Allah subhanahu wa ta'ala. اور جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں وہ داعی ہوتے ہیں. And wherever is the prophet of Allah, he is a da'i, he invites towards Allah. تو میں نے سنا ان لوگوں سے جنہوں نے مولانا سے سنا کہ وہ فرماتے تھے کہ جب داعی کو اللہ تعالیٰ پیدا فرمانے کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ اس کے پیچھے یہ ارادہ رکھتے ہیں جو بیان کیا گیا. So Allah subhanahu wa ta'ala, when he wants to create a da'i for somebody who is going to invite people towards Allah subhanahu wa ta'ala, then all these promises that Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned in the surah, Allah makes it happen for that da'i. اور وہ 5 چیزیں بیان فرمائی اللہ نے. Allah subhanahu wa ta'ala mentioned 5 things. ایک تو زمین کے کمزور طبقے پر اللہ کا احسان. Well, number 1 is that Allah's ihsan, His grace and mercy will be on the downtrodden and the weak people of the earth. پھر ان چھوٹوں کو جو کہ متابع ہیں ان کو متبوع بنا دینا اور ان کو امام بنا دینا. And those that were weak, Allah subhanahu wa ta'ala will make them such that people will follow them, and Allah will give them, will make them steadfast. پھر یہ ہے کہ ان کو اپنے جو لوگ پہلے سے قابض ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ہٹا کے ان کو وارث بنانا. And number 3 is that those that were controlling people, Allah subhanahu wa ta'ala will get rid of them, will dispose of them, and will make these people controllers of them. چوتھے یہ ہے کہ ان کو ان کی جڑوں کو مضبوط کرنا، ان کو جمانا، کیونکہ وہ اکھڑے ہوئے ہوتے ہیں پوری دنیا میں. And number 4 is that Allah subhanahu wa ta'ala will make them firm and will gather them and make them strong, because they are all dispersed around the land. اور 5ویں یہ ہے کہ دشمن کو برباد کرنا. And number 5 is that Allah subhanahu wa ta'ala will destroy the enemies. جب ان 5 چیزوں کا اللہ نے ارادہ کیا تو موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا. When Allah subhanahu wa ta'ala created these 5 avenues, these 5 means in Allah subhanahu wa ta'ala, then let Musa alayhi salam be born. تو جب داعی صفات دعوت کے ساتھ داعیانہ جو صفات اس میں ہیں، چونکہ نبی میں داعیانہ صفات پوری ہوتی ہیں، جب داعی صفات دعوت کے ساتھ میں کھڑا ہوگا تو یہ 5 نتیجے سامنے یقیناً آ جائیں گے. When a person that invites towards Allah subhanahu wa ta'ala, when he stands up for his responsibility, when he's made the intention of fulfilling the responsibility, then these 5 promises of Allah subhanahu wa ta'ala become apparent for him. تو اس میں 2 کام ہونے پڑتے ہیں میرے دوستو. So there are 2 things have to take place. ایک تو یہ ہے کہ دعوت کا کام ہو، Number 1 is that the work of da'wah has to take place. اور دوسرے یہ ہے کہ داعی جو ہے وہ واقعی داعی ہو. And number 2 is that the one who is giving the invitation, he becomes a real inviter, he becomes a real da'i.
داعی جو ہوتا ہے وہ پیغمبر کا نمونہ ہوتا ہے. Da'i should be, like the example of a prophet. علم جو ہے پیغمبروں والا علم اس کے پاس ہونا. The knowledge that he has should be the knowledge of the Anbiya alayhi salatu wasalam. اور حلم اور صبر اور اخلاق وہ پیغمبروں والے اخلاق ہونا. And his forbearance, his perseverance, and his sabr and the character of his should be of that the Prophet. اور انسانیت پر شفقت ویسی ہونا جیسے پیغمبروں میں ہوتی تھی. And he should be sorrowful, he should be kind towards the other creation of like how a Nabi is kind to the other creation of Allah. اور پیغمبروں میں شفقت کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی مخلوق کو کوئی تکلیف نہ ہو، یہ ان کی دلی خواہش ہوتی ہے. A Nabi, a messenger of Allah subhanahu wa ta'ala, it is heart's desire that he does not harm any creation of Allah subhanahu wa ta'ala. یہی وجہ ہوتی ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ سب جنت میں جائیں اور سارے جہنم سے بچ جائیں. That is why he always has his desire that everybody should go to Jannah and everybody should be safe from the fire of Jahannam. تو ویسی شفقت چاہیے. So that type of softness and that type of love a da'i should have. اور نبی کے اندر یہ ہے کہ وہ ویسی محنت کرتے ہیں، یعنی داعی کو پھر ویسی محنت کرنی پڑتی ہے جیسے پیغمبر کرنے کے عادی ہوتے ہیں. Then the da'i should make that much of effort, that type of effort which the Anbiya, which the Prophet makes. کہ ان کو نہ سردی کی فکر ہوتی ہے، نہ گرمی کی فکر ہوتی ہے، نہ کھانے کی فکر ہوتی ہے، نہ پینے کی فکر ہوتی، نہ موافقت کی فکر ہوتی، نہ مخالفت کی فکر ہوتی. وہ ان سب چیزوں سے آزاد ہو کے ایک دھن ان کو ہوتی ہے. Then such a da'i should not be concerned with the other things like winter and summer and food and drink and all the other things. He should not be concerned with it, but rather he should be concerned with his responsibility. اور داعی کی نظر صرف اللہ پر ہوتی ہے. And his gaze should only be on Allah subhanahu wa ta'ala. وہ اللہ کی مخلوق پہ رحم کرتا ہے اور اللہ پر اس کی نظر ہوتی ہے. He should be merciful towards the creation of Allah, and his gaze and his eyesight should be to Allah subhanahu wa ta'ala. اور ایک خاص بات یہ ہوتی ہے کہ داعی کا اللہ سے خاص تعلق ہوتا ہے. And a da'i has a special relationship with Allah subhanahu wa ta'ala. حالانکہ دعوت میں بھی اللہ سے ہی تعلق ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا ہوتا ہے، لیکن داعی کا یہ کام ہوتا ہے کہ لوگوں کو بلانے میں اللہ کی طرف جو توجہ ہے اس سے ہٹ کر پھر اکیلے بھی اللہ کی طرف توجہ کرتا ہے. That a da'i, though he is calling people towards Allah subhanahu wa ta'ala, he has got the attention of Allah, he was calling people towards Allah. But that is one way that he can get the favor of Allah subhanahu wa ta'ala, by calling people towards Allah. The other way he needs to get the favor of Allah subhanahu wa ta'ala is that he himself individually should call people towards Allah. یعنی اللہ کی طرف توجہ کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک مخلوق کے واسطے سے اور ایک مخلوق کا واسطہ ہٹا کر ڈائریکٹ، ایک انڈائریکٹ اور ایک ڈائریکٹ. To get the attention of Allah subhanahu wa ta'ala is by inviting people towards Allah, and the other one is that you as an individual you call upon Allah subhanahu wa ta'ala, you ask Allah, you pray to Him. کیونکہ دونوں میں کام تو اللہ کا ہی ہوتا ہے لیکن توجہ میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. Both are being done for Allah subhanahu wa ta'ala, but there is a difference in both. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا ہے کہ جب آپ فارغ ہو جائیں تو کھڑے ہو جائیں اور اپنے رب کی طرف راغب ہو جائیں. کس چیز سے فارغ ہو جائیں؟ کیا کرتے تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم؟ Allah subhanahu wa ta'ala released us from فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. Then once you have completed, then you turn towards your Lord, stand towards your Lord, and ask from your Lord. So the Shaykh is asking that what was the duty of the Prophet? What was the duty of the Prophet? جس سے فارغ ہونے پر کہا گیا کہ آپ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں. By finishing the task, the duty, whatever it was, you should turn towards attention towards Allah subhanahu wa ta'ala. What was the duty? وہ ڈیوٹی خود دعوت تھی. The duty was da'wah, was inviting to تو اللہ نے یہ فرمایا کہ دعوت میں مشغولیت اگرچہ ہماری طرف ہی مشغولیت ہے کہ ہمارے کہنے سے لگے ہیں، آپ ہماری طرف بلا رہے ہیں، آپ ہماری مخلوق کو بلا رہے ہیں، لیکن ایک مخلوق کے بیچ میں مخلوق کو سامنے رکھ کر ہماری طرف توجہ الگ ہے اور مخلوق سے ہٹ کر ہماری طرف توجہ وہ الگ ہے. that inviting towards Allah subhanahu wa ta'ala, that is also drawing the attention of Allah subhanahu wa ta'ala. That attention you are getting of Allah subhanahu wa ta'ala, you are calling towards Allah subhanahu wa ta'ala. But that is just one type of attention. There is another type of attention that we need to get from Allah subhanahu wa ta'ala, that is by you standing in us and standing in front of Allah subhanahu wa ta'ala and asking Allah subhanahu wa ta'ala. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. اپنے رب کا نام لینا اور کامل متوجہ ہو جانا ادھر. تبتل کا مطلب ہوتا ہے کسی اور طرف توجہ رہنا ہی نہیں.
Then take the name of your Lord, of Allah subhanahu wa ta'ala, وَتَبَتَّلَ إِلَيْكَ تَبْتِيلًا, and pay full attention to us. In other words, you should not be involved or engrossed in anything else. رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذه وکیلا. وہ ترجمہ کر دو. رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو, the Lord of the east and the west, there is none besides him. فاتخذه وکیلا, make him your wakil. تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل توکل اور بھروسہ اور سب سے نظر کا ہٹا لینا. So complete reliance on Allah subhanahu wa ta'ala, complete dependence on Allah subhanahu wa ta'ala, and take your attention and eyes and gaze away from everything else. ہمارے ساتھ یہ مسئلہ یہی ہے کہ ہم دعوت کا جو کام کرتے ہیں داعیانہ صفات کے ساتھ نہیں، ہم کو دعوت کے راستے میں داعیانہ صفات سیکھنا ہے. ہم کو ڈبل ٹبل کام ہے اس میں. And we are doing da'wat, we are doing invitation to Allah, towards the deen, towards Allah subhanahu wa ta'ala, but we are not doing with the characteristic or the qualities of a da'i. میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں، میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ پہلے داعیانہ صفات پیدا کرتے تھے پھر دعوت کا کام کرتے تھے. موجودہ زمانے میں دعوت کی اسٹریٹجی بدلی گئی ہے. یہی ہے خاص نیاپن جو اس میں ہے، وہ یہ ہے کہ دعوت والے کام کے ساتھ داعیانہ صفات پیدا کر لو، کیونکہ داعیانہ صفات پیدا کرنے کے انتظار میں زندگیاں ختم ہو جا رہے ہیں. What Sheikh is mentioning is that by doing the work of da'wah, we need to inculcate the qualities of a da'i also. But sometimes you might think that once the qualities come in, then I start giving da'wah, so by that time your life might be ended also. تو اس لیے بزرگوں نے تبدیلی کر دی نظام میں. یہ That is why the elders have made a change in the form of the form. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دعوت کا مجدد جو بولتے ہیں تو وہ اس کانسیپٹ میں بولتے ہیں. When they speak of Maulana Ilyas Ahmad as the mujaddid of da'wah, they speak in this context. کیونکہ اس سے پہلے ہوتا یہ تھا کہ جب تک کسی شیخ کے پاس میں داعیانہ صفات کسی میں نہیں آ جاتے تھے اس کو دعوت کے واسطے چھوڑتے نہیں تھے، جس کو خلیفہ بنا کے چھوڑنا ہوتا تھا. Before, when they used to be in the company of the shuyukh and so forth, the shuyukh would not give the students or the disciples the permission to do da'wah until they inculcated those qualities. ویسے ایسے اللہ والے گزرے ہیں کہ جنہوں نے تربیت کر کے لوگوں کو بھیجا بڑی کوانٹٹی کے اندر. حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ ایک مشہور بزرگ ہیں، حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے بزرگ ہیں. 80,000 لوگوں کی تربیت کر کے بھیجا تھا انہوں نے. 80,000 ان کے خلفاء تھے. One of the mashayikh of those times that he prepared 80,000 people. 80,000. جی 80,000 people. He prepared them, he molded them, in other words, quality-wise. The quality that they possess in them, and then he sent them out to do the work of deen. وہ غیر مشہور بزرگ کا یہ حال ہے تو ان کے زمانے میں عبد القادر جیلانی جو مشہور تھے ان کا کیا حال تھا ہوں گا. And this was a person who was not well known at that time, but he was a wali of Allah. He was a very pious person, and he met people like Maulana Abdul Qadir Jilani rahimahullah ta'ala, and what was their condition. تو امت کی ہدایت اور تربیت کے واسطے دعوت کا جو نظام تھا پہلے وہ پریپریشن کا پہلے تھا، دعوت کا کام کرنے کا بعد میں تھا. مگر وہ کام اتنا سلو ہو گیا اور اتنا لانگ ٹائم چاہنے والا ہو گیا کہ اس وقت کے بزرگوں نے یہ سوچا کہ اگر اس کا انتظار کریں گے تو گڑبڑ ہو جائے گی. امت کو دعوت کے راستے پہ ڈال دو، صفات دعوت سیکھنے کے راستے پہ ڈال دو. In those days, you should prepare so much. You prepare the qualities of the people first, and then send them out. But today, the condition is such that the mashayikh of today have looked into the situation and they have decided that to wait for that period will take very long. But rather, what you should do now, involve them in the work of da'wah, and at the same time, they were trying to inculcate the qualities of a da'i also. اس لیے اس وقت دعوت کے راستے میں جو آدمی نکلتا ہے وہ اپنی اصلاح کے لیے نکلتا ہے. یہ مطلب ہے اپنی اصلاح کی نیت سے نکلنا بولے تو. So in these times when a person goes out in the work of da'wah to prove whatever it is, he should go out with this intention of rectifying himself. پہلے جب بھی دعوت کا لفظ بولا جاتا تھا اور دوسرے کی اصلاح سامنے ہوتی تھی. پہلے جب بھی دعوت کا لفظ بولا جاتا تھا اس میں دوسرے کی اصلاح سامنے ہوتی تھی. Whenever the work of da'wah is mentioned, at that time the rectification of other people. لیکن اس وقت جب دعوت کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دعوت کی محنت کرنے والا داعیانہ صفات سیکھنے کے لیے نکل رہا ہے. In this time when you mention the work of da'wah, it means that the person who is going out for da'wah is with the intention of rectifying himself. اور داعیانہ صفات سیکھنے کے لیے کنٹینیو آدمی کو یہ کام کرنا پڑتا ہے. And to learn the qualities of da'wah and so forth, the man has to do this all the time. 4 مہینے ایک مرتبہ جا کے آئے، 40 دن ایک مرتبہ جا کے آئے تو کیا سیکھا؟
کچھ بھی دعوت والی صفات آ گئی کیا؟ پیغمبروں والی صفات کی تو کچھ جھلک آئی کیا؟ If I going out once for 4 months or once for 40 days, you think the light of the character of the Anbiya alayhi salatu wasalam is going to come into you like that. بلکہ ہم جیسے لوگوں کو جو گناہوں کے ماحول میں، غفلت کے ماحول میں اور بری عادتوں کے ساتھ پہلے سے وابستہ ہیں، زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، بہت زیادہ، جس کے بعد میں کچھ اس کی جھلک اور ہلکے سے اثرات آتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے اور ان کے اخلاق کے اندر. So in the time that we are living today, the fitna and fasad and all the corruption that is around us, we need to make much more effort. The more we make, then after making, we will then see some light of the mission of Rasulullah or the akhlaq of Rasulullah, the character of Rasulullah. وہ ان صفات کی کمی کی وجہ سے آدمی رہ جاتا ہے چلتے چلتے بیچ میں رکنے کا مرحلہ اس وجہ سے پیش آتا ہے. Because of the shortcomings that are in us, because the shortcomings that we have within us, that is why we get left behind by inculcating these qualities of Rasulullah. کیونکہ کبھی پیغمبر چلتے چلتے رکنے کے عادی نہیں تھے بیچ راستے میں. The Nabi of Allah subhanahu wa ta'ala would not leave anything, ایک مرتبہ کام کر کے چھوڑ دیا، ایک مرتبہ بول کے چھوڑ دیا، ایک مرتبہ جماعت میں جا کے چھوڑ دیا. پیغمبر اگر ایسا کرتے تو دنیا میں ہدایت چلتی نہیں تھی. They would not leave anything unfinished. They would complete the mission, they would complete the job. تو جو ساتھی کام میں کمزور ہو جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کام کا مقصد ہے وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گیا. The person who does not, fulfill the responsibility that is placed on his shoulder, and he sometimes spend 4 months or 40 days, and then you see him going off, which means he has not understood the mission of the Nabi or of Rasulullah. جس کا مقصد سامنے ہوگا اس کی تو محنت بڑھتی جائے گی. One who has understood the objective, then his sacrifice will increase. اور یہ مطلب ہے بزرگوں کے اس جملے کا کہ اپنی قربانیوں میں اضافہ کرو. And that is why our elders say that increase your sacrifices. کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ جتنی زیادہ کی جائے گی اضافہ، اتنی زیادہ ان صفات کے اثرات آئیں گے جو چاہے جاتے ہیں ایک داعی میں. But the more you will sacrifice, that much more those qualities will start coming to you. داعیانہ صفات میں یہ ہے کہ صورت بھی چینج ہو جائے، وہ مشابہ ہو جائے اپنے اصلی داعی کے، اور سیرت بھی چینج ہو جائے، وہ مشابہ ہو جائے اپنے اصلی داعی کے. The objective of the da'i or da'wah is that your form, your appearance should also change, and your character should also change. اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری صورت پر اثر پڑ جاتا ہے بہت جلدی. Alhamdulillah, that by doing this sometimes it comes out to our appearance. We see the difference in our appearance. مگر یہ وہی صورت ہے مٹی کی جو عیسیٰ علیہ السلام مٹی کا پرندہ بناتے تھے. But this is that form, which Isa alayhi salam used to make of the bird through the clay. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عادت تھی، اپنے ان کا ایک معجزہ تھا کہ وہ مٹی کا پرندہ بناتے تھے پہلے. That Isa alayhi salam, by means of the clay, the same, used to form a bird. اس کے بعد اس میں پھونکتے تھے. Then after that, he used to blow it. تو صورت تھی تبھی تو پھونکتے تھے. When there is a form, then only you can blow it. تو یہ خوش آئند بات ہے کہ صورت تو نبی کے موافق ہو جاتی ہے. That alhamdulillah is good thing that at least the appearance is that of the Nabi, of the Prophet. مگر جب اندر پھونکنے کا ٹائم آتا ہے جب بیٹھ جاتے ہیں پھر لوگ. When it's time for the breath to be blown inside, that time we have to. ظاہر ہے کہ پھر وہ اڑنے والا پرندہ تو ہوگا نہیں، پھر تو شوکیس میں رکھنے والا ہوگا. Then it is a fair, and then you will not be able to put that bird. The bird will not be able to fly. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم سب شوکیس میں رکھے ہوئے رہتے ہیں، یہ تبلیغ ہے، یہ تبلیغ ہے، کام کچھ بھی نہیں ہو رہا. So now we have to become a showcase, but no real work is being done. اصل یہ ہے میرے دوستوں کہ جو اللہ رب العزت کا تعلق چاہیے بندے کو پہلے اس تعلق کے لیے خاص محنت مسلسل کرنی ہوتی ہے. To get that relationship with Allah subhanahu wa ta'ala, a guy has to strive for it. اور وہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ بندے میں طلب ہوتی ہے اس کی. And that will only come when a person has a desire what he needs. اور طلب کی خصوصیت یہ ہے کہ جب تک مقصود نہیں ملا تسلی نہیں ہوتی. And طلب کی تعریف ہی یہ کی ہے صوفیہ نے. The definition of desire is that you will not rest until you have achieved it. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے خاص نسبت ملے بندے کو، یہ اصلی داعی کی صفت ہوتی ہے. And to get the special relationship with Allah subhanahu wa ta'ala, this is the main thing of the da'i. تو جب tک ولایت خاصہ حاصل نہ ہو، جب تک نسبت حاصل نہ ہو، اس وقت تک تو کام ہوتا ہی نہیں داعی کا. Until and unless you cannot reach the stage, that closeness with Allah subhanahu wa ta'ala, like the sweetness of it, until that time you will not experience it. اور اس ولایت خاصہ کے حاصل ہونے کے لیے جو محنت چاہیے ہوتی ہے، اس محنت میں ایک تسلسل چاہیے ہوتا ہے کہ معلوم نہیں اللہ پاک کتنی محنت کے بعد اس کو یہ نعمت دینے والے ہیں.
And to get that bounty from Allah subhanahu wa ta'ala, you have to strive, and you don't know when you're going to get it. You don't know when you are going to get it, so you need to strive more. اس کی مثال بالکل ایسی ہوتی ہے کہ جیسے آپ بور کریں زمین میں پانی نکالنے کے لیے. The example of that is like you're trying to dig for water, you're trying to bore for water. تو اب یہ ضروری، اب یہ معلوم نہیں کہ زمین کی نوعیت کیا ہے، اس کی استعداد کیسی ہے کہ وہ کتنے فٹ پر پانی آئے گا. You don't know the condition of the ground and how deep the water is. ہمارے پاس حیدرآباد میں زیادہ پانی ایسے نکالا جاتا ہے. بعض محلوں میں 150 فٹ پہ پانی آتا ہے اور بعضوں میں 250 فٹ پہ آتا ہے اور بعض محلوں میں 450 فٹ پہ آتا ہے اور بعض محلوں میں 700 فٹ کے بعد آتا ہے. جیسے زمینیں الگ الگ ہیں ایسے دل بھی الگ الگ ہیں. The way, the earth is different, similarly the hearts are also different. بلکہ یہ دل جو ہے نا وہ ایمان کی زمین ہی ہے، معرفت کی زمین ہی ہے، تعلق مع اللہ کی زمین ہی ہے. یہ This heart of ours is the earth of Ma'rifat, it is the heart, it is the earth where we can understand and recognize Allah subhanahu wa ta'ala. وہ کب جا کے وہ کیفیت پیدا ہوگی جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص تعلق نصیب ہوتا ہے، وہ ہر ایک کا الگ الگ ہے. When that heart is going to comprehend the greatness of Allah subhanahu wa ta'ala, the majesty of Allah subhanahu wa ta'ala, that is different in everybody. Everybody's heart is different. اب جب وہ نہیں معلوم ہے تو ہم دوسرے پر قیاس نہیں کر سکتے کہ وہاں 150 گز پہ آ گیا تھا. 150 فٹ پہ اگر پانی جہاں پر آیا تھا اس پر قیاس کر کے 700 فٹ والا 150 فٹ کھود کے بیٹھ جائے گا تو کیا کام ہوگا اس میں، سوائے کھودنے کے پیسے جانے کے اور کچھ نہیں ہوتا. So we cannot think that somebody has got it at 150 feet now. Everybody is going to get 150 feet. The person that's living in the area or his condition is at 700 feet, or he's not going to achieve it in 100 feet. اور پھر جس کو 150 فٹ پہ آنا ہے اگر وہ 100 فٹ کھود کے بیٹھ جائے، 140 کھود کے بیٹھ جائے، 145 کھود کے بیٹھ جائے، تب بھی کام بننے والا نہیں ہے، پھر بھی اس کے لیے ایسے لگے گا کچھ ہوا ہی نہیں. And like example of that earth where the water is 150 feet, somebody, a person who is in that condition, he will not be able to take the water out, to extend the water at 130 feet or 140 feet. He will have to go to 140 feet. یہ وجہ ہوتی ہے کہ بعض مرتبہ خیال ہوتا ہے کہ ہم بہت پھرے جماعت میں مگر کچھ ملا نہیں ہم کو. This is where this thought comes that sometimes we spend a lot of time in Jamaat and nothing has come. بھائی ملے گا مگر یہ کہ تھوڑا پانی نکلنے کا ویٹ تو کرو، انتظار تو کرو، تھوڑا لگے تو رہو اصول سے. Inshallah it will come, the water will come, but you need to carry on. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو فائدہ نہ ہو، یقیناً ہوگا، مگر آپ کا ٹائم کب ہے وہ اس کو معلوم ہے. It's possible that you will not get any benefit. You will definitely get benefit. When you will get benefit, when Allah subhanahu wa ta'ala. ہاں کہ بعد دشمن آ رہا خبرداری، دوست آ رہا کجا کنی محروم. جو دشمنوں کی خبر رکھتا ہے وہ دوستوں کو کیوں محروم رکھے گا؟ Person who knows about the enemy, why will he deprive? تو اللہ پاک اپنے دین کی محنت کرنے والے کو محروم رکھ دے گا. Allah subhanahu wa ta'ala is going to deprive the people of deen. یہ نہیں ہوتا، لیکن ہر آدمی کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے. Everybody has a different capacity. ایک بہت بڑے بزرگ تھے پرانے زمانے میں، He was a very pious person in all times. اور لوگ ان کے پاس میں جا کے فائدہ اٹھاتے تھے روحانی. People used to go there and get spiritual upliftment from him. اور پہلے زمانے میں ایک یہ بھی رواج تھا کہ جو بہت بڑا بزرگ ہوتا تھا اس کی کوئی نہ کوئی کرامت کے انتظار میں رہتے تھے کہ کوئی کرامت اس سے دکھ دی. And those days it was known that, if you are a certain pious person, then he would do some certain thing that would be unique, like a karama. تو ایک آدمی جا کے ان کے پاس رہ گیا. So one man went and he stayed with this pious man. اب وہ انہوں نے اس کو لگا دیا ذکر پہ، نماز پہ، مجاہدے پہ. So this shaykh, he put that person on to dhikr and salah and certain things. اور وہ دیکھتا رہا، واچ کرتا رہا کہ کوئی خاص کرامت دیکھو ان کی. And so this person who had come to learn, he is now at the same time observing whether the shaykh has a special karamat or not. بہت دن جب ہو گئے تو اس نے سوچا میں واپس جاؤں، یہاں پہ کچھ نہیں ہے، خالی بنڈا ہے. So after a few days, this person thought, no, I don't see any karamat, let me just go away. اور اتنے دن میں کام کر رہا ہوں، فائدہ بھی کچھ بھی نہیں ہوا. And all these days I'm doing all these ibadat and I don't see any benefit. تو وہ واقعی شیخ بڑے بزرگ تھے. But truly the shaykh was a real shaykh. ان کو کشف ہو گیا کہ یہ ایسا سوچ رہا میرے بارے میں. So he came to understand that this person is thinking about فراست مومن جس کو کہتے ہیں، تقو فراست المومن. فإنه ينظر من نور اللہ، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. فرمایا کہ ایمان والے کی فراست سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. that beware of the gaze
مومن. of the movement of the believer, because he sees by the nur of Allah, by the light of Allah. تو انہوں نے دیکھ لیا کہ وہ میرے بارے میں ایسے سوچ رہا ہے. So he understood that this person, children of mine, is thinking. انہوں نے فرمایا کہ ایک بالٹی میں پانی لا. So he told the student, bring water in a bucket. تو اس نے کہا کہ ایک جگ اس میں ڈال دے, And they put one jug into the. اور کہا کہ دروازے میں رکھ دے. And he said, leave a pail of water by the door. تو وہ جا کے دروازے میں کھڑے ہو گئے. So he went and stood there at the door. جو کافر دروازے کے سامنے سے گزرتا تھا اس پہ ایک جگ پانی مارتے تھے اور وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتا تھا. So any non-Muslim that would pass through the door, you would take a jug of water and you would throw it onto them and you would read ashhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. جتنے جگ پانی اس میں نکلا اتنے لوگوں کو مسلمان کیا اسی وقت. So the amount of water that came out from the jug, that amount of people that became Muslim. اس کے بعد مرید سے کہا کہ دیکھ لیا کچھ ہے جان. So he told the student of his that you see there is something in there. اس کے بعد فرمایا کہ مگر تجھے نہیں دوں گا, تجھے تو گھٹاؤں گا. He said, I'm not going to give you, I'm going to put you down. تو جو تم کو کام لگایا جا رہا ہے وہ ہر ایک کی استعداد الگ ہوتی ہے. He said, the thing I put you on, he said, everybody has different. اللہ پاک قادر ہے کہ 3 دن میں کسی کو کامل ولی بنا دے. Allah subhanahu wa ta'ala, it is possible for Allah subhanahu wa ta'ala to make somebody, a wali, his beloved in 3 days also. 40 دن میں اللہ کا ولی بنا دے, In 40 days, 4 مہینے میں اللہ کا ولی بنا دے, in 4 months. اور بعض مرتبہ 20 مرتبہ 4 مہینے لگانے پڑتے ہیں, تب بھی سستا ہی ہے سودا ہے. Sometimes you have to spend 4 months, for 20 times 4 months. And then only you get, he said, then also you get. ہمیں تو کرنا ہی ہے کام کہ جب تک اللہ پاک کا تعلق نہ مل جائے. We have to do this effort until and unless we don't get the connection of Allah. اور جب وہ چیز ملتی ہے میرے دوستوں تو پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ والی سیرت اور آپ والی صفات کی جھلک ہی انسان میں آنا شروع ہو جاتی ہے. Once you get that, then automatically the character of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam and the appearance of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam will automatically come out to you. جس دن وہ آ جاتی ہے میرے دوستوں تو اس میں اتنی اللہ کی غیبی مدد ہے اور اللہ کی نصرت ہے اور اس میں اتنا اٹریکشن ہے کہ دوسرا متوجہ ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا. And then once that comes, you say there is so much attraction and so much favor from Allah subhanahu wa ta'ala, and you know that people will just see and will be influenced. جس دن مسلمان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا نمونہ بن جائیں گے اس دن ان کو زیادہ تبلیغ کرنے کا کام باقی نہیں رہے گا. So once the person becomes a true listening of Rasulullah, example of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, then you don't have to do much tabligh in it. Because ساری محنت اس لیے ہے کہ نمونے میں سچا پن آئے. this whole effort is that in the example of, you should be like the example of Rasulullah. تو اس لیے میرے دوستو کام کرنے والے جو ساتھی ہیں ان میں آپس میں محبت ہونا, ان کے اندر اخلاق ہونا, ان میں کنٹینیوس استقامت ہونا, محنت مسلسل کرتے رہنا, جد و جہد میں آگے بڑھتے رہنا, جب یہ چیزیں ہوں گی تو حق تعالی شانہ دعوت کی صفات جو ہیں جو داعی میں چاہیے ہوتے ہیں وہ صفات پیدا فرمائیں گے. So that is why for the dawah workers and so forth, they should keep themselves involved in this. They should in the dawah, and they should be steadfast on this. They should always give time. They should increase their sacrifices. But for them, they benefit in this. تو اس کے لیے مسلسل چلتے رہنا پڑتا ہے. For this, you have to move all the time. یہ نہیں ہے کہ ایک مرتبہ کر لیا کام اور فراغت ہو گئی. Not that you do it once and then you are. کم سے کم ہر سال میں 40 دن اگر کسی کے نہیں لگے تب تو اس کی روشنی باقی رہنا مشکل ہو جاتا ہے. The person doesn't give 40 days in this life. ترقی تو بہت دور کی بات ہے. That light of you for that light that he experienced before, for it to remain becomes a vehicle. اور میرے دوستو اللہ پاک نے اس کام کی جو برکات ہیں وہ دنیا میں ظاہر فرما رہے ہیں. It is the barakah, the blessings of this, the benefit of this work Allah subhanahu wa ta'ala has manifested in the world and is still manifesting. یہ بے طلبوں میں طلب لانے کا, جن میں دین کی عظمت نہیں ہے ان میں عظمت پیدا کرنے کا عظیم الشان لاجواب کام ہے. To bring desire in those people that do not have the desire in deen, to bring the importance of those people who do not realize the importance of it. مسلمانوں کا یہ پرابلم نہیں ہے کہ ان کو نالج نہیں ہے, مسلمانوں کا یہ پرابلم ہے اس وقت کہ اللہ کی بات کی اور اللہ کے نبی کی بات کی عظمت ان کے دل میں نہیں رہی ہے. The problem is not that Muslims don't have the knowledge. ویب سائٹ پہ 50,000 نالج پڑی ہوئی ہیں. The problem is not that Muslims do not possess the knowledge. Muslims do not possess the greatness of Allah subhanahu wa ta'ala in their hearts. ایسی عظمت جس کی وجہ سے آدمی سبمٹ ہو جائے. Such greatness, such azman of Allah subhanahu wa ta'ala, where he becomes, he submits himself to Allah subhanahu wa ta'ala. ایسی محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جس کے سامنے آدمی اپنی نہ چلا سکے. Such love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam that without you cannot even move. تو وہ چیز چاہیے اصل مسلمانوں میں. That is the real thing that Muslims need to inculcate. اور یہ دین کی محنت وہ کام ہے
And this the effort of deen that is taking now, it is for them. یہ کوئی فرقہ نہیں ہے, یہ کوئی دوسرا کام نہیں ہے. There is no separate group or whatever it is. وہ اس کا کام یہ ہے کہ مسلمانوں میں طلب آ جائے اسلام کی, جس مذہب کے وہ ہیں اس مذہب کی عظمت دل میں آ جائے. The intention of this effort is that Muslims come onto that the true deen. کیونکہ صرف طلب لانا مقصود ہے, اسی لیے وہ تعلیم تفصیلی نہیں دیتے. کہتے جب مسائل چاہیے علماء سے پوچھو, ہم وہ کام کے لیے نہیں ہیں, ہم خالی طلب پیدا کرنے کے لیے. The objective of this effort is to bring that desire, to create that desire in the Muslims to come onto that. اسی لیے مسائل میں نہیں پڑھتے یہ. We don't involve ourselves in all the other matters of masail. اور چونکہ اس کا تعلق صرف اللہ سے تعلق پیدا کرنے سے, اس لیے سیاست میں نہیں جاتے کبھی. Because the objective of this is to link ourselves with Allah subhanahu wa ta'ala only. Then we do not involve ourselves in politics also. اور جس کام میں اس زمانے میں سیاست نہ ہو اور مسائل میں الجھاؤ نہ ہو, وہ کام مسلمانوں کے لیے اس کنڈیشن میں سب سے بہترین کام ہے. In these times, that effort which is not linked to any political motive or masail, and then he says that's the best of words today. ضرورت سب کی ہوتی ہے اسلام میں, لیکن موجودہ کنڈیشن مسلمانوں کی کچھ ایسی ہے کہ اس میں پہلے ان کو اللہ سے تعلق ہی ہونا مقدم ہے سب سے. The first thing is effort is that we have to the relationship with Allah. تو اس لیے میرے دوستو اپنی محنت مسلسل ہونا ہے. That is why my respective brothers to Sheikh mentioned that this effort of ours is to carry on. اور پورے عالم میں ہونا ہے, And the whole world is to take. ساری دنیا کے مسلمانوں کو جا کے سمجھانا اور بتانا ہے. We have to make every Muslim understand all the whole world. خاص طور پر جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں, جو بے طلب ہیں, And those that are unmindful and those that are neglectful, we have to. جو دین کو چاہتے نہیں, یاد ہی نہیں رہا ان کو دین پر چلنا ہے, دین کو چاہنا ہے. And those that do not want the deen, we have to make them understand that they will come on to deen. جو نہ لیکچر سنتے کسی کا, نہ کتابیں پڑھتے کسی کی, نہ مجلس اٹینڈ کرتے کسی کی, نہ علماء کے پاس جا کے بیٹھتے, نہ دینیات جاننے کے واسطے کسی سائٹ پہ جاتے, کچھ نہیں, ان کے پاس دین کی طلب ہی نہیں رہی. ان میں دین کی طلب لانا یہ اسی وقت ہوگا کہ جب ان بے طلبوں میں ہم جائیں بے غرض ہو کر محض اللہ کی رضا کے لیے. Those that have no inclination towards deen whatsoever, they do not sit in the company of the scholars, they do not even read books, they don't want to know anything about deen. You have to go into them, you have to visit them, to create the desire in them, only for the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala, with no other ulterior motive, with no other intention also, just to please Allah subhanahu wa ta'ala, to create this desire with him. اور اس ٹائپ کا یہ کام پوری دنیا کے مسلمانوں میں اس کا کوئی الٹرنیٹ نہیں ہے, کیونکہ دوسرے کام دین کے بہت ہیں, لیکن یہ ٹائپ کے بے طلبوں میں جانا, بے غرض ہو کے جانا, اس کا ابھی تک کوئی الٹرنیٹ نہیں آیا ہے. کیا آپ سوچیں کہ یہ بھی کر لیں وہ بھی کر لیں. There is lots of other efforts taking place in the world with regard to the deen, but this effort to go into the people that have no desire with regard to the deen, have not understood the deen, to create that desire within them and to make them understand. So there is no other alternative but this. جس کے پاس طلب ہے وہ عالم کے پاس جاتا ہے, جس کے پاس طلب ہے وہ کتاب پڑھتا ہے, جس کے پاس طلب ہے وہ کسی ویب سائٹ پہ جاتا ہے, جس کے پاس طلب ہی نہیں ہے اس کو تو نہیں چاہیے نہ اللہ کا نام چاہیے, نہ اللہ کے رسول کا نام چاہیے, نہ دین چاہیے, نہ اس کو جماعت چاہیے, نہ اس کو آخرت چاہیے, نہ جنت و جہنم سے اس کو بیچ. وہ تو آپ بنفس نفیس جائیں گے اس کے کہے بغیر اور اس کو سمجھائیں گے. میرے دوستو یہ دعوت کا عظیم الشان کام ہے. Those that have no desire of this is the effort that you should go and create a desire within them. This is a great effort to call towards Allah subhanahu wa ta'ala. تو یہ دو کام ہیں, ایک اپنے اندر دعوت والی صفات لانا, جو داعی کی جو صفات ہوتی ہیں جو پیغمبروں کی, تاکہ اللہ کا تعلق مضبوط ہو جائے, ایمان میں کمال آئے, اور دوسرے ساری انسانیت کو اللہ سے قریب کرنا. یہ دو کام ہیں, ایک کام میں یہ دو کام شامل ہیں, 2 in 1. This is a two-way effort here. That one is that you have to inculcate in yourself the greatness of Allah subhanahu wa ta'ala by giving da'wah also. And number 3 is to bring others also to understand and recognize Allah subhanahu wa ta'ala. اور دونوں ضرورتیں برابر باقی ہیں. And both of them are necessary. اس لیے میرے دوستوں سستی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. That's why there is no need, you don't have to be relaxed and lazy about this. اس میں تھوڑا سا ہمت آپ کو کرنی, مجھے آپ کو کرنی پڑے گی. You have to sacrifice, you have to be courageous. قربانی دینی ہوگی, You have to give something اللہ سے مانگنا ہوگا, to ask Allah subhanahu wa ta'ala. اور نفس کی مخالفت کرنی ہوگی, And you go against the nafs and desires. شیطان کی مخالفت کرنی ہوگی. You have to oppose shaitan. اپنے جو کام ہے روزمرہ کے ان کاموں کو آگے پیچھے کرنا ہوگا. The commitments that we have, we have to bring us make some نہیں, adjustments. یہ کام تو مجھے کرنا ہے, یہ طے کرنا ہے کہ یہ کام تو مجھے کرنا ہے. We have to make this resolution so that I have to do this effort. تو سب کریں گے دوستو انشاءاللہ. بتاؤ کون کون کریں گے. اللہ جزائے خیر دے, جلدی جلدی سے نام لکھو.
اللہ قبول فرمائے، آسان فرمائے. بتاؤ. ابھی مغرب سے عشاء تک تقریر تھی اصل میں عورتوں میں، اس لیے تھکا ہوا ہوں. تو تھوڑا اس ملک کے اندر مسلمانوں کو دین کا شعور دینے اور دین کے اوپر لانے کی بنیاد ہے یہ. Our responsibility is to bring the people in this land also, make them understand about Allah subhanahu wa ta'ala. Make them understand, because many people in this country, they do not have the concept of Allah subhanahu wa ta'ala. You have to make them understand. فرماؤ ماشاء اللہ، جلدی جلدی بولو. وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعلنا دعاة إليك وإلى رسولك. اللهم اجعلنا من الراشدين المهديين. اللهم اجعلنا من الراشدين المهديين. اللهم اجعلنا ممن توكل عليك فكفيته واستهداك فهديته واستنصرك فنصرته. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندنا. واقطع عنا حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك. وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقرر أعيننا من عبادتك. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين المنتخبين الغر المحجلين الوفي المتقبلين. اللهم اجعلنا ممن يخاف مقامك ووعيدك. اللهم اجعلنا ممن يخاف مقامك ووعيدك. اللهم إنا نسألك من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا. تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من مسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من مسيح الدجال ومن شرور ومن الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة والكفر والفسوق والشقاق والرياء والسمعة والصمم والبكم والجنون والجذام وسيء الأسقام وضلع الدين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نسألك من خير ما سألك من نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلي وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك.